نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وهذا ذكر مبارك أنزلناه وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن 1445 ہجری جاری ہے، اس کا 9واں ماہ ہے اور آج اس کی 25 تاریخ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان مبارک کے روزے سن 2 ہجری کے اندر فرض کیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 9 سال رمضان مبارک کے روزے رکھے۔ سن 2 ہجری کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ اور بھی احکامات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فرض کیے۔ زکوٰۃ کی فرضیت سن 2 ہجری کے اندر، قبلہ بیت المقدس سے بیت اللہ بنا سن 2 ہجری کے اندر۔ عید الفطر اس کی تاریخ متعین ہوئی 1 شوال سن 2 ہجری کے اندر۔ عید الاضحیٰ اس کی تاریخ متعین ہوئی 10 ذوالحجہ سن 2 ہجری کے اندر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معرکہ بدر لڑا 17 رمضان مبارک اور سن 2 ہجری کے اندر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کو فتح کیا 16 رمضان اور سن 8 ہجری کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کا نام قرآن کریم کے اندر بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مہینوں کی تعداد 12 بنائی ہے، لیکن کسی مہینے کا نام اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان نہیں کیا۔ رمضان وہ واحد اسلامی مہینہ ہے جس کا نام اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی کئی احادیث کے اندر اس مہینے کا باقاعدہ نام لیا ہے۔ اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ، جب رمضان مبارک کا مہینہ داخل ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ جنت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں، اور اگر جنت کے دروازوں کی تعداد کو شمار کیا جائے ان کی تعداد قرآن و حدیث کے اندر 8 آئی ہے۔ جہنم کے دروازوں کو شمار کیا جائے ان کی تعداد 7 آئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ جنت کے جو 8 دروازے بیان کیے ہیں ان کا نام بھی ذکر کیا۔ فرمایا جنت کا پہلا دروازہ ہے باب الریان، جنت کا دوسرا دروازہ ہے باب الصلاۃ، جنت کا تیسرا دروازہ ہے باب الصدقہ، جنت کا چوتھا دروازہ ہے باب الجہاد، جنت کا 5واں دروازہ ہے باب الحج، جنت کا 6واں دروازہ ہے باب الذکر، جنت کا 7واں دروازہ ہے باب القاظمین الغیظ، اور جنت کا 8واں دروازہ ہے باب الایمن۔ یہ جنت کے 8 دروازے رمضان مبارک کی آمد کے ساتھ اللہ تعالیٰ کھول دیتے ہیں۔ پھر ایک جنت کے دروازے کی لمبائی اور مسافت صحیح مسلم کے اندر روایت آتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مکہ سے لے کر بصرہ تک جتنی جگہ ہے یہ جنت کے ایک دروازے کی لمبائی ہے، ایک جنت کے دروازے کی چوڑائی ہے۔ اگر اس کو پیمائش کی جائے اس کی تو اس کی تعداد 12 سے 1300 کلومیٹر بنتی ہے۔ اتنا جنت کا دروازہ چوڑا اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اور 8 کے 8 دروازے اللہ تعالیٰ رمضان کی آمد کی وجہ سے کھول دیتے ہیں۔ تو جو آیت مقدسہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ، یہ مبارک ذکر ہے، اس کو ہم نے ہی نازل کیا ہے۔ قرآن کریم کو پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے 8 چیزوں کو مبارک بنایا ہے۔ پہلے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو مبارک بنایا ہے۔ دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے جس رات کے اندر اس قرآن کو نازل کیا اس رات کو اللہ تعالیٰ نے مبارک بنایا ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، ہم نے اسے بابرکت رات کے اندر نازل کیا۔ تیسرے نمبر پر جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے مبارک بنایا ہے، موسیٰ علیہ السلام جس جگہ پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلام ہوئے اس جگہ کو اللہ تعالیٰ نے مبارک بنایا ہے۔
چوتھے نمبر پر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مبارک بنایا ہے، پانچویں نمبر پر زیتون کے درخت کو اللہ تعالیٰ نے مبارک بنایا ہے، چھٹے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے بارش کو مبارک بنایا ہے، ساتویں اور آٹھویں نمبر پر بیت اللہ اور مکہ مکرمہ کو اللہ تعالیٰ نے مبارک بنایا ہے۔ چوتھا پارہ اور اس کا پہلا صفحہ، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ تو یہ 8 جگہ ایسی ہیں قرآن کریم کے اندر جن کو اللہ تعالیٰ نے مبارک بنایا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اگر قرآن کریم کو پڑھا جائے، قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی صورتوں کا بھی تذکرہ کیا، قرآن کریم کے حروف کا بھی تذکرہ کیا۔ امام سیوطی کی کتاب الاتقان پڑھی جائے، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر قرآن کریم کے 55 نام ذکر کیے ہیں، 50 اور جمع 5 55 نام بیان کیے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ لوگوں اس کا یہ بھی نام ہے، پہلے انہوں نے نام درج کیا، پھر اس کی دلیل قرآن سے پیش کر دی، اور لوگوں اس کا نام یہ بھی ہے، اس کی دلیل یہ ہے، اس کا نام یہ ہے، اس کی دلیل یہ ہے۔ چھوٹے سے بچے سے بھی پوچھا جائے اللہ تعالیٰ کی کتاب کا کیا نام ہے، وہ آپ کو بتائے گا اس کو قرآن کہتے ہیں۔ قرآن کے 4 معنی ہوتے ہیں۔ پہلا اس کا معنی ہوتا ہے پڑھنا، جو بار بار کتاب پڑھی جائے اسے قرآن کہا جاتا ہے۔ دنیا کے اندر سب سے زیادہ جس کتاب کی تلاوت کی جاتی ہے وہ قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم کا پہلا معنی ہوتا ہے پڑھنا، دوسرا اس کا معنی ہوتا ہے ملانا، تیسرا معنی ہوتا ہے جمع کرنا، چوتھا معنی ہوتا ہے متشابہ ہونا۔ یہ 4 قرآن کریم کے معنی ہیں۔ ہم قرآن کریم کو پڑھتے رہتے ہیں لیکن اس کا معنی اور مفہوم نہیں جانتے۔ اس کے معنی کو یاد کریں۔ قرآن کا دوسرا نام ہے فرقان۔ اللہ تعالیٰ نے 19ویں پارے کے اندر سورہ فرقان کے اندر بیان کر دیا، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ فرقان کا معنی ہوتا ہے فرق کر دینا، جدا کر دینا، علیحدہ کر دینا۔ نمازی اور غیر نمازی کے درمیان قرآن کریم نے فرق کر دیا، مومن اور کافر کے درمیان قرآن کریم نے فرق کر دیا، تو اس کا معنی فرقان بھی ہے۔ یہ دوسرا نام ہے جو قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے خود بیان کیا ہے۔ اور تیسرا اس کا نام ذکر بھی ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن کریم کا چوتھا نام تنزیل ہے، جو آج حافظ صاحب نے پہلی رکعت کے اندر سورہ سجدہ پڑھی ہے، اس کی جو دوسری آیت ہے اس کے اندر بھی اس قرآن کا نام چوتھا موجود ہے، الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ یہ قرآن کریم کا چوتھا نام تنزیل ہے۔ قرآن کریم کا 5واں نام الکتاب ہے۔ سورہ بقرہ پڑھیں آغاز سے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے، کتاب سے مراد کیا ہے قرآن کریم ہے۔ تو یہ 5واں نام ہے۔ چھٹا اس کا نام اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، ایک ہی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے 2 ناموں کا تذکرہ کیا، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ۔ ہم نے اس کو رحمت بھی بنایا، ہم نے اس کو شفا بھی بنایا۔ کیسی شفا بنایا، کیسی رحمت بنایا؟ قرآن روحانی طور پر بھی شفا ہے، قرآن جسمانی طور پر بھی شفا ہے، قرآن رحمت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی رحمت ہیں۔ قرآن ساری کائنات کے لیے رحمت بن کے آیا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام بھی ساری کائنات کے لیے رحمت بن کے آئے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو یہ قرآن کریم کے نام ہیں جو امام سیوطی نے اپنی کتاب کے اندر بیان کیے۔ اس لیے جس کے نام جتنے زیادہ ہوں گے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبیاں رکھی ہیں۔ تو قرآن کریم کا جو بھی نام آپ پڑھیں گے اس کے اندر آپ کو خوبی قرآن کریم کی نظر آئے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ علیہ السلام کا فرمان صحیح البخاری کے اندر، صحیح مسلم کے اندر آتا ہے، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا بھی ہے اور قرآن کو
سکھاتا بھی ہے۔ دوسرا فرمان صحیح مسلم کے اندر آتا ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے قوموں کو عروج عطا کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کتاب کے لیے قوموں کو ترقی عطا کر دیتا ہے، اور جو اس کو پس پشت ڈال دیں اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل بھی کر دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے، خود بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام تلاوت کیا کرتے، آپ کے اصحاب رسول بھی تلاوت کیا کرتے، آپ کی ازواج بھی تلاوت کیا کرتی، آپ کی بنات بھی تلاوت کیا کرتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق صحیح البخاری کے اندر آتا ہے، ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ قرآن کریم کا دور کیا کرتے، قرآن سنایا بھی کرتے، قرآن سنا بھی کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس سال فوت ہوئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ 2 مرتبہ قرآن کا دور کیا، 2 مرتبہ قرآن سنا بھی سنایا بھی۔ یہ میرے پیغمبر کی قرآن کے ساتھ محبت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں پر خود قرآن کریم پڑھا، وہاں سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اصحاب سے بھی سنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے، صحیح مسلم کے اندر روایت آتی ہے، ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابی ابن کعب قاری قرآن ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میرے 4 اصحاب سے قرآن سیکھا کرو۔ پہلے نمبر پر عبداللہ بن مسعود سے قرآن سیکھا کرو، دوسرے نمبر پر ابی ابن کعب سے قرآن سیکھا کرو، تیسرے نمبر پر معاذ بن جبل سے قرآن سیکھا کرو، چوتھے نمبر پر حضرت سالم سے قرآن سیکھا کرو۔ اور وہ قاری قرآن ابی ابن کعب کہتے ہیں، اللہ کے رسول نے مجھ سے فرمایا، اے ابی مجھے بتا قرآن کریم کے اندر سب سے عظمت والی آیت کون سی ہے، سب سے فضیلت والی آیت کون سی ہے؟ تو میں نے کہا، ہے اللہ کے رسول قرآن آپ کے اوپر نازل ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں یا اللہ تعالیٰ جانتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میرے ابی ابن کعب مجھے بتا قرآن کریم کے اندر سب سے عظمت والی آیت کون سی ہے؟ ابی ابن کعب کہنے لگے، اے اللہ کے رسول میرے علم کے مطابق سب سے عظمت والی اگر کوئی آیت ہے وہ آیت الکرسی ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ وہ نمازی جو فردی نماز کے بعد پڑھتا ہے، وہ سونے والا جو ہر رات کو سوتے وقت پڑھتا ہے، وہ مسلمان جو اپنے دن کا آغاز آیت الکرسی سے کرتا ہے، وہ مسلمان جو اپنی شام کا آغاز آیت الکرسی کے ساتھ کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنے شاگرد سے یہ الفاظ سنے تو ابی ابن کعب کہتے ہیں، اللہ کے رسول نے میرے سینے کے اوپر تھپکی لگائی، فرمایا، اے ابی ابن کعب تجھے تمہارا علم مبارک ہو۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام حوصلہ افزائی بھی کیا کرتے تھے، اپنے شاگردوں کی حوصلہ افزائی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کی دل جوئی بھی کیا کرتے تھے۔ یہ ابی ابن کعب ہیں جن سے اللہ کے رسول نے قرآن کے متعلق پوچھا اور انہوں نے جواب دیا۔ پھر ایک موقع ایسا بھی آیا، ابی ابن کعب کہتے ہیں میرے پاس اللہ کے رسول آئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے تمہارا نام لے کر میں تجھے قرآن پڑھ کر سناؤں۔ ابی ابن کعب کہنے لگے کہ اللہ کے رسول واقعی اللہ تعالیٰ نے میرا نام لیا ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہاں اے ابی ابن کعب تمہارا نام اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دے کر فرمایا ہے کہ میں تجھے قرآن سناؤں، میں تجھے قرآن سناؤں۔ آج لوگ صحابہ کرام کے متعلق بغض رکھتے ہیں، کینہ رکھتے ہیں، اور ان کا کینہ باہر بھی آتا ہے، ان کا بغض باہر بھی آتا ہے۔ وہ کیسے پاک باز صحابہ کرام تھے جو زمین پر بیٹھے ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ عرش بری سے ان کا نام لے کر اپنے پیغمبر کو فرمایا کرتے تھے، اے اللہ کے رسول ان کو قرآن سنائیں، ان کو قرآن سنائیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سورۃ البینہ پڑھ کر سنائی، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب، یہ سورت اللہ کے رسول نے پڑھ کر سنائی۔ ابی ابن کعب رضی
اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کریم سنتے بھی جا رہے ہیں اور روتے بھی جا رہے ہیں کہ میں کہاں پر گناہگار اور کہاں پر خالق کائنات جس نے عرش بری سے میرا نام لے کر اللہ کے رسول کو فرمایا کہ ان کو قرآن پڑھ کر سنائیں۔ تو یہ لوگوں، یہ ایسی کتاب ہے، اس کو بار بار پڑھنا چاہیے، اس کا معنی اور مفہوم کو سمجھنا چاہیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کریم کے اندر بیان فرما دیا وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ، یہ مبارک ذکر ہے جس کو ہم نے نازل کیا۔ اور لوگوں، قرآن کریم شاعر و شاعری کی کتاب نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے انداز ایسا بنا دیا ہے تاکہ جو مکے کے اندر بڑے معروف شاعر تھے، ان کی شاعری کا بڑا چرچا تھا، قرآن کی حقانیت کو دیکھ کر وہ بھی اسلام قبول کر گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے انداز شعر و شاعری والا بنایا۔ میں چند آیات اور چند صورتیں پیش کر دیتا ہوں، وہ صورتیں جو آپ روزانہ نمازوں کے اندر بھی پڑھتے ہیں۔ قرآن کریم کی سب سے پہلی صورت جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے انداز شعر و شاعری والا بنایا ہے، اس صورت کی فضیلت یہ ہے جو بندہ ایک دفعہ پڑھتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ 10 پاروں کے برابر اجر عطا کر دیتا ہے، 3 مرتبہ پڑھ لیتا ہے پورے قرآن کا اجر مل جاتا ہے۔ اور مسند احمد کے اندر روایت آتی ہے 10 مرتبہ پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا محل جنت کے اندر بنا دیتے ہیں۔ وہ عام بچوں کو بھی صورت آتی ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے انداز شعر و شاعری والا بنایا ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ہر آیت کے بعد اللہ تعالیٰ نے حرف دال کو بیان کیا ہے، دال۔ قل هو اللہ احد، آخری حرف کیا؟ دال۔ اللہ الصمد، دال۔ لم یلد ولم یولد، پھر دال۔ ولم یکن لہ کفوا احد۔ ہر آیت کے بعد اللہ تعالیٰ نے حرف دال کو بیان کیا۔ قرآن کریم کی ایک اور بھی صورت ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے انداز شعر و شاعری والا بنایا ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اس کی بھی ہر آیت کے بعد اللہ تعالیٰ نے لفظ حرف را کو بیان کیا۔ اور اس صورت کے متعلق امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اگر اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی 113 صورتیں نہ بھی نازل کرتا، صرف یہی اکیلی صورت نازل کر دیتا تو اس امت کے لیے رہنمائی کے لیے کافی تھی۔ اور صحابہ کرام کے متعلق آتا ہے سلسلہ حدیث صحیحہ کے اندر، جب ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات کرتے تھے تو ان کو سورت عصر سنایا کرتے تھے۔ صحابہ کرام جب ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات کیا کرتے تھے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ قرآن کریم کی ایک اور صورت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بھی انداز شعر و شاعری والا بنایا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر۔ اس کی بھی ہر آیت کے بعد اللہ تعالیٰ نے حفظ را کو بیان کیا۔ تو یہ قرآن کریم کی حقانیت ہے، اس کو سمجھیں، اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے یہ کل قیامت والے دن سفارشی بنا دے۔ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اقرأوا القرآن فإنه یأتی یوم القیامت شفیعا لصحابی۔ اور لوگوں، قرآن کریم پڑھا کرو، یہ کل قیامت والے دن اپنے حق کے اندر، اس بندے کے حق کے اندر سفارش کرنے والا بن کر آئے گا۔ تو اس کی تلاوت کثرت کے ساتھ کریں، صرف رمضان کے اندر ہی نہیں، باقی 11 مہینے بھی اس کی تلاوت کریں۔ صرف رمضان کے اندر اس کے معنی مفہوم کو سمجھنا نہیں، باقی 11 مہینے بھی اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھنا ہے۔ اور یہ عظیم الشان مرکز ہے مولانا ثناء اللہ ربانی رحمت اللہ علیہ کا، جہاں پر انہوں نے ساری زندگی قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں بلند کی ہیں، لوگوں کو قرآن سکھایا بھی ہے، لوگوں کو قرآن کریم پڑھایا بھی ہے، اور ان کے کتنے ہی نمازی حضرات ان کے لیے بہترین صدقہ
جاریہ ہے، ان کی اولاد ان کے لیے بہترین صدقہ جاریہ ہے۔ تو کثرت کے ساتھ قرآن کریم پڑھیں، اپنے اساتذہ کے لیے دعائیں بھی کیا کریں جنہوں نے آپ کو قرآن کریم پڑھایا۔ آپ ایک لفظ پڑھیں گے اللہ تعالیٰ ان کو بھی برابر کا اجر عطا کرے گا۔ آپ اس مرکز کے اندر نماز پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو برابر کا اجر عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب اللہ اور سنت رسول کے ساتھ پیار اور محبت کرنے والا بنائے۔ جو کچھ میں نے آپ کے سامنے سبق سنایا ہے اس کو یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ میری محنت اور آپ کا سننا سنانا اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ بیماروں کے لیے دعا کی درخواست ہے، سب احباب بیماروں کے لیے دعا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جتنے بھی بیمار ہیں سب کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ اللہم اشف مرضانا و مرضى المسلمین، اذهب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما۔ نسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفینا یا حی یا قیوم۔ جن کے لیے دعا کی درخواست ہے اے اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ یا رحمان یا رحیم، میرا بیٹا ضیاء الرحمان بیمار ہے، اے اللہ اس کو بھی شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ ہمارے کچھ عزیز وہ بھی بیمار ہیں، ان کے لیے دعا فرمائیں۔ آپ کے بھی کچھ عزیز و اقارب گھروں میں ہسپتالوں کے اندر بیمار ہوں گے، اللہ تعالیٰ تمام کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ یا رحمان یا رحیم، ہمارا دن کا صیام قبول فرما، راتوں کا قیام قبول و منظور فرما۔ اے اللہ قرآن پڑھنا پڑھانا قبول و منظور فرما۔ اے اللہ اپنے اس گھر کو رہتی دنیا تک آباد فرما۔ اے اللہ جنہوں نے یہ توحید کا بوٹا لگایا اے اللہ ان کے لیے یہ بہترین صدقہ جاریہ بنا۔ اے اللہ ہماری حسنات کو قبول و منظور فرما، ہمیں سیئات سے بچنے کی توفیق نصیب فرما، صغیرہ کبیرہ گناہوں سے محفوظ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی النبی وآلہ۔